آج کا یہ جمعہ المبارک جس کا موضوع استقبال رمضان مبارک ہے، کیونکہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اللہ تعالیٰ اگر زندگی نے وفا کیا تو سب رمضان مبارک کو پائیں گے، اور پہلا جمعہ المبارک رمضان شریف کا ہوگا۔ تو اس حوالے سے آج کی گفتگو استقبال رمضان مبارک کے حوالے سے کی جائے گی۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں مہینوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر مہینے میں اپنی خاص رحمتوں کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے اگر ہم 6 مہینے ایک طرف کر دیں اور 6 مہینے ایک طرف کر دیں تو پہلے 6 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے ربیع الاول شریف کا لگا لیں، اور جو دوسرے 6 مہینے ہیں اس میں رمضان شریف کے ساتھ نسبت کر لیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے 6 جسے ششمائی ہم کہیں 6 ماہ، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ، اور دوسرے جو 6 ماہ ہیں ان کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو گویا اس پورے سال میں قرآن اور صاحب قرآن ان دونوں کا تذکرہ ہمیں خصوصی طور پہ ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر انبیاء علیہ السلام پر کوئی اگر کتاب نازل ہوئی ہیں، تورات، انجیل، زبور شریف بھی، وہ بھی رمضان مبارک میں نازل ہوئی ہیں۔ تو گویا سب اللہ کی کتابیں جو بھی نازل ہوئی وہ رمضان مبارک میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ تو گویا اللہ کے ہاں یہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا محترم ہے اور بڑی برکتوں والا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے یہ خوش قسمتی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا نصیب فرما رہا ہے۔ تو آج اسی حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کی آمد کا تذکرہ فرماتے ہوئے اور اس کے استقبال میں خوشی کرنا اور خاص طور پہ اس کے لیے تیاری کرنا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھایا ہے۔ یہاں تک کہ اس رمضان مبارک کے مہینے کے مختلف ناموں کا بھی ذکر کیا ہے۔ شہر المبارک، مبارک مہینہ، ویسے ہی ہم برکت، مبارک سے مطلب ہے برکت والا، تو ہم کسی کے آنے سے کہتے ہیں یہ آپ تو بڑے مبارک ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت ڈال دی ہے۔ تو اس ماہ مبارک کا یعنی رمضان مبارک کا نام ایک ہے شہر المبارک یعنی برکت والا مہینہ، پھر دوسرا ہے شہر عظیم، یعنی یہ تذکرے، یہ نام جو ہیں احادیث میں ملتے ہیں، یہ نہیں کہ ادھر ادھر سے لیے گئے، بلکہ یہ احادیث میں شہر عظیم کا آتا ہے، عظیم مہینہ، بہت اعلیٰ مہینہ آ رہا ہے۔ پھر فرمایا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ سید الشہود، اللہ رب العالمین نے اور بھی دیگر ان کے نام ہیں، لیکن یہ جو مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کے لیے بھی عطا کیا ہے کہ انسان اس میں صبر کرتا ہے۔ جو عام دنوں میں اتنا صبر نہیں کر پاتا، لیکن اس ماہ مبارک میں وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے، دیگر گناہ سے، فحاشی سے انسان صبر کرتا ہے اور اس سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ تو اسی حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فقال یا ایھا الناس قد أدلكم شهر عظيم وشهر مبارك وشهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا يزاد فيه الرزق۔ یہ احادیث کا خلاصہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک سے چند دن پہلے، یعنی شعبان یہ جو مہینہ جا رہا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور بعض روایت کے اندر ہے کہ 29 شعبان کو، گویا یعنی آگے پھر رمضان بالکل قریب تھا، یعنی 1-2 دن پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں کیا تھا؟ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فکن ہے، ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، اور اس مہینے کا نام مبارک ہے۔ وَشَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ 1000 شَهْرٍ، اور اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات آ رہی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس ماہ مبارک میں روزے فرض کیے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَقِيَامُ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اور اس کی رات کو قیام کا حکم ارشاد فرمایا ہے تراویحوں کی صورت میں۔ آگے یزاد فیہ الرزق، اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں اپنے بندوں کو ان کا رزق بڑھا دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے۔ اب ہم رمضان مبارک آتا ہے جو ہی کہتے ہیں رمضان آ گیا، اب کیسے گزارا ہوگا، افطاری کیسے ہوگی، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن احادیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ اور رزق بڑھا دیتا ہے، اضافہ فرما دیتا ہے رمضان میں۔ کس طرح جو مالدار لوگ ہیں ان کو غریبوں کا خیال رکھنے کا درس دیا ہے کہ اللہ نے انہیں وافر مقدار میں رزق دیا ہے، مال دیا ہے، تو اب غریبوں کا خیال رکھے، رمضان سے پہلے ہی سحری افطاری میں انہیں دقت پیش نہ آئے، کوئی پریشانی نہ ہو، ان کا خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ ان کا حق ہے۔ اگر مال کسی کو اللہ نے دیا ہے تو اس مال میں سے غریبوں کو پہنچایا جائے تاکہ اچھے طریقے سے وہ بھی اس ماہ مبارک میں اچھے طریقے سے روزہ افطار کر لیں، روزہ رکھ لیں، انہیں پریشانی نہ ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رمضان مبارک جو مہینہ آ رہا ہے، آپ 1 رکعت پڑھیں گے، ایک فرض اگر پڑھتے ہیں تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، اگر نفل پڑھتے ہیں تو فرضوں کا ثواب ملے گا، اتنا زیادہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ عنایتیں، یہ رحمتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتائی ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے کہ عام دنوں کے اندر بھی ہم نماز پڑھتے ہیں۔ مثلا ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں تو 1 نماز، اگر خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور عنایتیں ہیں کہ انسان عبادت تو ٹائم تو وہی لگ رہا ہے، اسی طرح رمضان کے علاوہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں 1 فرض کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب رمضان مبارک کے اندر ہم وہی فرض پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ثواب زیادہ کر دیا جاتا ہے، عبادت وہی کر رہا ہے لیکن ثواب زیادہ مل رہا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا درس دیا ہے کہ یہ عظیم مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان الشہری، شعبان یہ جو مہینہ گزر رہا ہے یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر اللہ، اور رمضان مبارک یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اللہ نے اپنا مہینہ اس کو قرار دیا ہے، گویا اپنی رحمتیں وسیع اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبان کے مہینے میں دعا ارشاد فرمائی، دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور خود بھی دعا فرمائی۔ اور دعا کیا ہے آپ بھی دعا کر لیں
کہ اللہ تعالی ہمیں بھی رمضان مبارک دیکھنا نصیب ہو۔ اللہم بارک لنا فی رجب شعبان، یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے کہ اے اللہ اس شعبان کے اندر ہمارے لیے برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ یعنی یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ یا اللہ اس شعبان کا مہینہ یہ جو جا رہا ہے اس میں برکت عطا فرما، اور جو ہی آگے رمضان آنے والا ہے اس کے استقبال، یعنی اس کو ہمیں نصیب فرما، اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے اب دوسری حدیث مبارکہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ رمضان مبارک کا استقبال فرمایا ہے۔ امام بہقی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور شعب ایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح رمضان مبارک کے استقبال کا حکم ارشاد فرمایا، اور کیا آپ نے جو الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان مبارک کا مہینہ بالکل قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما اقبل شہر رمضان، اقبل اقبال سے ہے، اور اقبال کا معنی ہے آگے آنا۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی اقبال کا لفظ ارشاد فرمایا کہ لوگوں رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ فرمایا۔ سبحان اللہ یہ اس حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں سبحان اللہ کا لفظ بہت موقعوں پہ بولا جاتا ہے۔ کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں آپ سے منہ سے ویسے نکل جاتا ہے سبحان اللہ، اللہ کی شان سنی منہ سے نکل آیا سبحان اللہ۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے انکار کے لیے بھی سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، انہوں نے عظیم بہتان لگایا تو وہاں بھی سبحانہ کا ذکر آ گیا۔ یہ قرآن کا ہے، قرآن کی آیت مبارکہ ہے۔ تو گویا سبحان اللہ، یہ سبحان کا لفظ جو ہے یہ کئی موقعوں پر بولا جاتا ہے، لیکن خاص طور پہ جس بندے کو خوشی ہوتی ہے وہ بھی سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، اللہ کی تعریفیں سنتا ہے سبحان اللہ کہہ دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ رمضان مبارک بالکل قریب ہے، آنے والا ہے، تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ ما تستقبلون وماذا یستقبلکم۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تم اس کا استقبال کرو۔ اب یہاں حکم ہے اس کا استقبال کرو، وَمَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ، اور وہ جو رمضان کے اندر ہے وہ تمہارا استقبال کرے گا۔ اب یہاں انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم تو استقبال کرتے ہیں، لیکن وہ جو رمضان میں ہے وہ استقبال، رمضان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ہمارا استقبال کیسے کریں گے؟ اب یہاں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، دیگر صحابہ بھی تھے۔ آپ نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان کا استقبال کرو اور وہ تمہارا استقبال کریں گے، کیا وحی نازل او عدو حضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ کوئی وحی نازل ہوئی ہے یا کوئی دشمن آ رہا ہے جو ہم جہاد کے لیے تیار ہو جائیں اس کا استقبال کریں؟
یہ کیا مطلب ہے؟ یہ تو سمجھ آئیے کہ رمضان کا استقبال کریں، لیکن وہ جو چیزیں ہیں تمہارا استقبال کے لیے آ رہی، یہ کیا ہے؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پیش کی کہ یہ استقبال کیسا ہے، کس چیز کا استقبال ہے، یہ کیا چیز ہے، تو آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ، فرمایا یہ دونوں جو آپ کے ذہن میں ہے نا، ایک تو یہ کہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، یعنی اس کا ہم انتظار کریں یا وحی کے ذریعے کوئی ایسا پیغام آئے، فرمایا ایسی بات نہیں ہے، اور دوسرا آپ نے کہا کہ کوئی دشمن آ رہا ہے جس کے لیے ہم تیار ہو جائیں جہاد کے لیے، تو فرمایا ایسا بھی کچھ نہیں ہے، قال لا لیکن شہر رمضان، لیکن یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، ایک چیز ہے کہ رمضان مبارک آ رہا ہے۔ اب یہاں جو لفظ ہے ماذا یستقبلکم، کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم تو استقبال رمضان کا کرو گے، لیکن رمضان کے اندر جو کچھ ہے وہ تمہارا استقبال کریں گے۔ اب رمضان میں کیا ہے؟ کیونکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ رمضان ہے، اس سے مراد اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اب رمضان مبارک کے اندر وہ کیا چیز ہے، اس ماضا کے اندر کیا چیز ہے؟ تو شارحین احادیث اس میں انہوں نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ہم رمضان کا استقبال کرتے ہیں، اور رمضان ہمارا استقبال کیسے کرتا ہے؟ جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، وہ ہمارا استقبال کرتی ہیں۔ جس طرح جنت کے بارے میں آتا ہے، انسان جنت کا طلبگار ہے، چاہتا ہے کہ انسان جنت میں جائے، ہر بندے کی خواہش ہے مسلمان کی کہ میں جنت میں جاؤں، لیکن جنت کچھ نیک لوگوں کی یہ خواہش رکھتی ہے کہ کاش یہ میرے اندر آ جائے۔ انسان تو رکھتا ہی ہے نا کہ میں جنت میں چلا جاؤں، یہ تو اس کا اپنا ایک نظریہ ہے نا۔ تو اسی طرح رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ہمیں درس دیا گیا، ہم رمضان کا استقبال کریں، لیکن رمضان بھی چاہتا ہے کہ ہم ان لوگوں کا استقبال کریں جو نیک اور پارسا لوگ ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ رمضان بڑے بڑے لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ سارا سال جس نے سستی میں گزار دیا، جب رمضان آتا ہے تو اس کو اللہ کا خوف دل میں آتا ہے کہ آج میں عبادت کرنا شروع کر دوں، اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ پھر اپنی کوتاہیاں جو کچھ اس سے گناہ ہوئے معافی مانگ کے وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں کرتا ہے، اور اللہ اسے راہ راست پہ لگا دیتا ہے، بہت ساروں کی زندگی یہ رمضان بدل دیتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس طرح رمضان کا استقبال کرتے ہو، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی عنایتیں تمہارا استقبال کرتی ہیں۔ اس لیے جب بھی رمضان مبارک آتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی رحمتوں کی طرف دیکھیں۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یغفر اللہ فی اول لیلۃ لکل اہل قبلہ، فرمایا جتنے روئے زمین پر میری امت کے لوگ ہیں، جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے اللہ رب العالمین سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس کی پہلی رات کا اتنا کمال ہے، پورے مہینے کا کتنا کمال ہوگا، اور وہ رات کا کتنا کمال ہوگا جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہی رمضان مبارک آتا ہے بازار میں دیکھ لیں، سب سے پہلے فروٹ مہنگا ہو جائے گا، کیونکہ لوگوں نے کھانا ہے نا، زیادہ کھاتے ہیں رمضان مبارک کے اندر۔ تو غریب آدمی تو ویسے ہی مہنگائی اتنی ہے، لیکن ہر سال جس طرح آپ دیکھتے ہیں اس طرح تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اور مزید مہنگائی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جو ہی رمضان مبارک آتا ہے کھجوریں مہنگی ہو جاتی ہیں، کیوں؟ لوگ زیادہ خریدنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے کہ ہم جو ہی رمضان مبارک آ جائے تو چیزیں مہنگی کر دیں؟ مسلمان اس طرف کیوں آ رہا ہے کہ لوگ، ظاہر ہے ہر بندہ کوشش ہوتی ہے کہ افطاری میں کوئی فروٹ بھی آ جائے، کچھ چیزیں آ جائیں، افطاری کرنی ہے،
لیکن اس بندے کے لیے جو بیچارہ اتنے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، وہ کیسے فروٹ خریدے گا؟ ہمارے ہاں ہر چیز رمضان مبارک میں اوپر چلی جا رہی ہے۔ یہ پہلی رات تو بڑی برکتوں والی ہے، اللہ تعالیٰ تو گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اور ہم چھری کو تیز کر کے کہتے ہیں بس جو بھی آتا ہے نا اس سے لے لیں، جتنے پیسے وصول کیے جاتے ہیں، چیزوں کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ کیا یہی مسلمانیت ہے؟ ہم کبھی دیکھیں نا کہ ہم نے کہتے ہیں کہ وہ دوسرے کرتے ہیں، ہم نے کیا کیا؟ پہلے ہم دیکھیں اپنی طرف کہ ہم رمضان میں کیا پیکیج دیتے ہیں۔ چلو دوسروں کو چھوڑیں، ہر بندہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق دیکھے کہ میں رمضان میں کیا پیکیج دیتا ہوں، میں اللہ نے اگر مجھے رزق دیا ہے میں کس غریب کی ایک کی مدد کر دوں، بس سارے پاکستان کی نہیں بات کر رہا۔ یہ عادت بنا لیں، آج آپ یہ نیت کریں کہ رمضان مبارک میں میں نے ایک غریب کی مدد کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ بھی توفیق دے۔ میں مثال دے رہا ہوں، آپ کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں، ایک غریب کا گھر لے لیں کہ یہ بیچارہ اس کا گزارا نہیں ہو رہا، آپ کو پتہ ہے، پڑوس میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اس کی مدد کر دیں تاکہ اس کا رمضان اچھا گزر جائے۔ اور اس طرح کتنے لوگ ہیں، اگر آپ ایک ایک گھر کا ذمہ لیتے ہیں تو کتنے لوگوں کا انشاءاللہ مدد ہو جائے گا۔ لیکن ہم کہتے ہیں جی مہنگائی ہوگی، یہ ہوگی، ہم دوسروں کا رونا پیٹتے ہیں، اپنا نہیں پتا کہ اپنے آپ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے رمضان مبارک صرف اس بات کا درس نہیں دیتا کہ آپ جس طرح رمضان مبارک آتا ہے اپنی سحری افطاری اچھا کریں اور دوسروں کا خیال ہی نہ رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور خاص طور پہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس ماہ مبارک میں جب آپ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ یہ بھی تو دیکھیں نا، عام دنوں میں آپ نے 1 روپیہ دیا، اس رمضان میں آپ 1 روپیہ دیں گے تو 70 روپے کا ثواب ملے گا، 1000 دیں گے تو 70,000 کا، آپ دیکھیں کتنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس ماہ مبارک کو غنیمت جانتے ہوئے، اس کی رمضان مبارک جو انشاءاللہ آ رہا ہے ہمارے سر پہ ہے، تو ہم اس کی تیاری کریں اور ان غریبوں کا خیال رکھیں جو ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے محلے میں ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کا خیال رکھیں۔